میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے اعتبار سے ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان، ابھی جو قاری صاحب نے بھی تلاوت کی، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے تجھے کس چیز نے بے پرواہ کر دیا؟ تیرا رب کریم، تیرا مالک، تیرا خالق، تجھے پیدا کرنے والا، اور تو اس سے بڑا بے نیاز ہو کر پھر رہا ہے۔ بے نیاز تو وہ ہے، غنی عن العالمین تو وہ ہے، یہ بے نیازی تو کیوں برت رہا ہے؟ تو تو اس کی مخلوق ہے، ہر چیز میں اس کے کرم کا محتاج ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس نے تمہیں بے پرواہ کیا اور چیزوں میں الجھا دیا، دوسری اطراف کی طرف متوجہ کر دیا؟ وہ کون ہے کریم؟ خود تعریف فرمائی، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو پوچھتا ہے کہ وہ کریم کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فعدلک، فسواک، تیرے اعضاء درست کیے، فعدلک، اس میں تعدیل پیدا کی، تناسب پیدا کیا۔ اگر مناسب تھا، تو مناسب تھا، تو تجھے متناسب الاعضاء پیدا کیا، صرف مناسب نہیں بنایا، متناسب الاعضاء پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو شکل تجھے دینا چاہی وہ شکل عطا کی۔ تھوڑا جا چسکا پنجابی نہ ملا سا، ساڑی پنجابی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ گل ہے نا کہ اے مختلف شکلان صورتان میرے سامنے، تواڈے سامنے دنیا پھر دے ہو نا سارے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پتر اپنے پیو دادے دی شکل تے جاندا ہے، کوئی ہر بندہ نہیں جاندا۔ گھر دے وچ ہزاراں رشتہ دار ہوندے ہیں، سارا گھر ہوتا ہے۔ اس دی وجہ کی ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان پھر تدا جیڑی صورت دینی اس چاہیے وہ صورت دیتی۔ حدیث دے وچ آیا، مخبر صادق اول اور آخرین دی اطلاع دینے والے، پہلیاں دی بھی تے بعد والیاں دی بھی، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ، کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جس ویلے ماں دے پیٹ وچ رحم وچ بچہ نطفہ قرار پاندا ہے تے حکم ہوندا ہے فرشتیاں نو، اللہ فرماندا ہے کہ آدم تک جڑے اس دے باپ دادے سارے دیاں شکلاں میرے سامنے پیش کرو۔ باپ جڑے آدم تک اس دے آباء و اجداد، پیو دادے نکڑ دادے سب اتے تک ہے، سب دیاں شکلاں بزرگاں دیاں اے سامنے میرے کرو۔ سارے دی شکلاں سامنے آندیاں۔ اللہ پھر انہاں وچوں جس نو جڑی شکل نو دوبارہ بھیجنا چاہتا ہے، جڑی شکل نو دوبارہ بھیجنا چاہتا ہے دنیا تے، فرماندا ہے اس نو سلیکٹ کیتا ہے، اس شکل وچ ہو جا، کن فیکون۔ سمجھ آئی؟ تے جیڑی شکل نو اللہ دوبارہ بھیجنا چاہتا ہے، ہائے 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 سبحان اللہ، اے شکل تکو نا دوبارہ آئی کہ نہیں؟ حضرت علی اکبر دی شکل، علی اکبر دی شکل، حسین نو غم ہویا کربلا وچ، سارے مارے گئے لیکن حسین روئے، کسی دے رون، اصغر دے بھی مرنے دے نہیں رویا حسین، حسین دا حوصلہ
حسین انسان سی، بیوی بچے سارے تقاضے جڑے تواڈے حسین دے بھی وہی سن، مگر اس انسان دا حوصلہ ویکھ کہ سارے مر گئے، نہیں رویا حسین، لیکن جس ویلے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر دنیا تو گیا حسین روئے، آنکھوں لگے جا گئے تے سبن، لیکن اس نو ویکھدا سا تے مینوں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ یاد آ جاندے سن۔ اللہ نے دوبارہ شکل دے کے بھیجی، علی اکبر او شکل ہی کہ دوبارہ جناب محمد رسول اللہ دنیا تے تشریف لے آئے، اور جناب حسن اور جناب حسین دوواں پائیاں نو ملاؤ تے کملی والے دا سراپا، کملی والے دا حسن حسن تے حسن حسین، او کی کریے حسن تے حسن، حسین تے حسن، محسن تے حسن، اے تینوں پائی محسن ہوئے، حسن ہوئے، حسین ہوئے، انہاں دا مادہ حسن ہی ہے، سمجھ آئی؟ تے اے شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول جناب امام حسن تے علی اکبر او شباہت آئی، اور او شباہت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی سادات دا دولہ، حسنی سادات دا دولہ، اے اس واسطے نہیں کہ میں شیخ عبد القادر دا پتر ہاں یا میں گیلانی ہاں، اس واسطے نہیں کہہ رہا، حاشا وکلا، قسم اٹھا کے میں کہہ دا اپنے مالک دی، اس واسطے نہیں کہہ رہی میں کہ ساڈا بزرگ سی، پڑھ شیخ دی سیرت نو پڑھ ویکھ، اور یا اللہ دا بادشاہ کون ہے جس نے رسولاں دی تبلیغ کی تھی، رسولاں جیسیاں اذیتاں اٹھائیاں، تکلیفاں اٹھائیاں، باطل مذاہب اور مسالک کا کلا کما کیا، اے نظرانے پٹورنے والے پیر نہیں ہے، نظرانے تا دنیا انہاں دے دروازیاں تے مرید نہیں دیندے، جڑے مرید نہیں ہے وہ بھی دیندے۔ ابن تیمیہ مسلک دیوبند کے سربراہ جن کو امام ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، پڑھو ان کے حالات، حضرت شیخ عبد القادر کے پوتے کے دور میں تھے، وہ دمشق بڑے امیر آدمی تھے، علماء میں مولویوں میں بڑے امیر تھے، تجارت تھی ان کی، وہ ہر سال غوث پاک کے لنگر میں 30 اونٹ مال اور کچی رسد اور 7 پیسے رکھ کر غوث پاک کے مدرسے کے لیے لنگر میں بھیجتے تھے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں کیا پتا ہے؟ تو غوث پاک تو او شیخ ہے جس نو بیگانہ بھی نظرانہ پیش کرنے تے مجبور ہے۔ تم نعرہ غوثیہ میدان بغداد شریف، تو یہ سمجھے کہ تو جناب غوث پاک دا بڑا متقد ہے، غوث پاک تا وہ جگت شیخ ہے کہ اپنا تے اپنا بیگانہ وہ بھی پیش کرتا ہے، شیخ دا کردار ویکھ کے، شیخ دی دین دی خدمت ویکھ کے۔ عقیدہ درست کیتا، اولیاء اللہ نے عقیدے درست کیتے۔ غوث پاک دے مخالف بغداد پورا کیوں سی؟ مخالفت بغداد نے کیوں کی تھی؟ کہ شیخ عبد القادر نے جڑے غلط عقیدے، جڑے سنت دے خلاف ہے، جڑے قرآن و سنت دے خلاف سن، انہاں عقیدیاں دی تردید کی تھی۔